बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 नवंबर बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। अरशद शरीफ कत्ल केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने बगावत कर दी है मुस्लिम लीग नून से, और रजीम चेंज ऑपरेशन के मुज़म्मरात जो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बता रही थी कि कैसे मुल्क को तबाही के धाने पे ला खड़ा किया है, अब सीनियर तरीन जो रहनुमा हैं नून लीग के, उन्होंने भी शहबाज शरीफ और इसहाक डार को उनका आईना दिखा दिया है। और साथ में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो इजलास हुआ कल और आज दोबारा इजलास बुलाया गया है हमजा शहबाज की क़यादत में, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को अभी फिलहाल मुलतवी रखने का फैसला किया गया है। मजीद आज ऐलान होगा और सुप्रीम कोर्ट में जो नजरसानी की दरखास्त है परवेज दिलाई के हक में जो फैसला आया था उस पर भी आज मुशावरत होनी है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से रात एक ट्विटर स्पेस हुई और उसमें इमरान रियाज खान ने अपने जो वो चीज़ें काफ़ी अरसा से दिल में लेके बैठे थे, उन्होंने सारी तफसील कौम के सामने रखी है। किस तरीके से उन लोगों को थ्रेट था, किस तरीके से उनसे मुलाकातें होती रहीं, किस तरीके से अरशद शरीफ को थ्रेट था, कैसे साबिर शाकिर को बाहर जाना पड़ा। बहरहाल सारी तफसील उनकी जानिब से कौम के सामने रखी गई। साथ एक उनकी जानिब से सजेशन आई और जो बाकी वहाँ पर मौजूद थे ट्विटर स्पेस में, उन सब ने उससे एग्री किया, और वो ये है कि तमाम जो पाकिस्तानी हैं, जिस तरीके से अरशद शरीफ के जनाजे में तमाम लोग शरीक हुए थे, इसी तरीके से तमाम लोग मिलकर जो एक ख़त लिखें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अरशद शरीफ का इंसाफ लेने के लिए कि आइन और कानून के मुताबिक जो इंसाफ है बस वो चाहते हैं। हमारी ना किसी से दोस्ती है ना दुश्मनी है, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि अरशद शरीफ को इंसाफ मिले। उस पर बतौर पाकिस्तानी हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम ये खतूत लिखें। इंशाल्लाह आज हम ख़त भिजवा रहे हैं। आप तमाम दोस्तों से भी ये गुजारिश है कि अपने अपने हिस्सा की शम्मा जलाते जाएं, हम अपने हिस्सा की शम्मा जलाएं। आगे ये अदलिया की जिम्मेदारी है। अल्टीमेटली जो इसके अलावा हल कोई नहीं है कि आप अदलिया को जाते हैं, अगर 5,000 10,000 खतूत चले जाते हैं अदलिया के पास और तमाम जजेस को खतूत लिखे जा रहे हैं, तो अल्लाह करेगा कोई एक जज उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कहेगा कि इस पर आज नोटिस ले लिया जाए, और ज़रूर ज़मीर को झंझोड़ना चाहिए और अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहिए। बतौर पाकिस्तानी ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। मुराद सईद की जानिब से कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी अरशद शरीफ कत्ल को लेकर, और उनकी जानिब से बड़े अहम सवालात उठाए गए थे। पेशावर में उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ के खिलाफ किसके कहने पर 16 मुकदमा दर्ज किए गए, उन्हें धमकियां कौन दे रहा था, उनकी इमिग्रेशन की तस्वीर क्यों लीक की गई, वो कौन लोग थे जिन्होंने दबाव डालकर मुत्तहिदा अरब अमारात से अरशद शरीफ को निकलवाया, 10 से 20 अगस्त के दरमियान किन किन अहम शख्सियात ने अमारात का दौरा किया। मुराद सईद ने कहा कि कल खबर चलाई गई कि अरशद शरीफ का लैपटॉप मेरे पास है, मीडिया से पता चलता है कि FIA ने मुझे तलब किया है। कीनिया में हुकूमती टीम तहकीकात करने गई थी, उसे ये चीज़ें मिलनी चाहिए थी। डेड बॉडी आई, वो वजारत दाखिला ने रिसीव की, उसके साथ जो सामान आया वो उनके पास है, और वो वहाँ हाई कमीशन ने डेड बॉडी वसूल की, तो वो लैपटॉप जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जाता है वो मेरे पास कहाँ से आ गया। और कीनिया में टीम इनकी गई है, वहाँ पर ऑफिशियल जो कीनिया के लोग हैं उनसे मुलाकातें इन्होंने की है, लैपटॉप का इल्ज़ाम ये मुझ पर लगाते हैं, और ये असल जो तहकीक है, असल लोगों के खिलाफ जो तहकीक है वो ये करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ की वालदा ने कहा चीफ जस्टिस कमीशन बनाएं। अरशद शरीफ अपनी ज़िंदगी में भी चीफ जस्टिस से अपील करते रहे, वो दुनिया से चले गए लेकिन किसी ने उनकी अपील नहीं सुनी। मैं चीफ जस्टिस से अपील करता हूँ कि तहकीकाती कमीशन बनाएं, और जो जो मालूमात मेरे पास हैं वो मैं आपके सामने देने को तैयार हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि आपके अलावा हमें किसी से इंसाफ की तवक्को नहीं है। इमरान रियाज खान की जानिब से भी यही बात की गई है कि अरशद शरीफ के कत्ल को लेकर जो चीज़ें सामने आई हैं, वो कहते हैं कि वो तफसीलात जो मेरे पास हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेंच बना दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अगर एक जज सुप्रीम कोर्ट का हो और बाकी तमाम हाई कोर्ट्स से एक एक जज ले लिया जाए और 5 रुकनी बेंच बन जाए या 6 रुकनी बेंच बन जाए, और वो इस कमीशन इस सारे मामले की तहकीक करे, तो फिर जाके वो कहते हैं जी कि मैं भी सारी जो तफसीलात मेरे पास हैं वो मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन अगर कहें कि राना सनाउल्लाह की बनाई हुई जो JIT है, जो वापस आती है कीनिया से, फिर दुबई से वापस आती है, तो वो जाके इन रिपोर्ट करती है, वो जाके रिपोर्ट देती है राना सनाउल्लाह को,
جو جس کے اوپر اپنا الزام ہے، اور پھر اب جب شریف خاندان کے خلاف CID میں وہ جو کمپلینٹ ہے، انویسٹیگیشن ہے، لندن میں وہ منتقل ہو گئی ہے، ایسے میں اس امپورٹڈ حکومت سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے، اور کیسے ہم کہیں کہ امپورٹڈ حکومت انصاف دے گی؟ یہ انصاف نہیں دیں گے۔ جبکہ دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کا اجلاس شہباز شریف کے پاس ہونا تھا، شہباز شریف نے اجلاس میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ اب پھر جو پاکستان مسلم لیگ نون کی صوبائی قیادت تھی، انہوں نے حمزہ شہباز سے کہا کہ الٹیمیٹلی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر ایک اجلاس بلا لیں اور اس اجلاس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کتنے ممبران پاکستان میں موجود ہیں، اور کیا ہم سارے جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے اس میں ہمارے پاس ممبرز کتنے ہیں، نمبر کتنے ہیں، قانونی اور آئینی کون سے اختیارات ہیں، ہم کس طریقے سے اگر آصف زرداری قافلی کے کچھ لوگوں کو توڑ بھی لے تو کیا وہ ووٹ کاسٹ کرنے کے قابل ہوں گے نہیں ہوں گے۔ اس پر انہوں نے اپنے سینئر جو قانون دان ہیں ان کو بھی طلب کیا ہے۔ آج سے پیر 3 بجے ماڈل ٹاؤن، ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن میں جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے مسلم لیگ نون کا، وہاں پر یہ اجلاس بلایا گیا ہے۔ اس اجلاس میں ایک یہ بھی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جب ان کو لگا ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے یہ اسمبلی نہیں بچا سکتے، تو اب یہ چاہتے ہیں کہ ہم نظر ثانی میں، جو نظر ثانی ہم نے دائر کی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، وہاں پر ایک درخواست دائر کریں کہ ہماری نظر ثانی آپ کے پاس پینڈنگ ہے۔ ابھی یہ نہیں پتا کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ ٹھیک ہیں، آئینی ہیں، یا جو وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز تھے وہ آئینی وزیر اعلیٰ تھے۔ اس لیے جب تک نظر ثانی آپ ڈیسائیڈ نہیں کرتے تب تک آپ اسمبلی کو تحلیل کرنے سے روکا جائے وزیر اعلیٰ کو۔ یہ ان کی جانب سے جو سب اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی جانب سے یہ پلان کیا گیا ہے کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نہیں گرا سکتے PTI کی حکومت کو۔ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس کا کہیں گے تو وہ آئین پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تو لکھا ہوا ہے اسمبلی تحلیل کے حوالے سے، ووٹ آف کانفیڈنس کا نہیں لکھا ہوا، وہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ معاملہ ہے۔ اس وجہ سے یہ ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ نظر ثانی کی درخواست میں ایک سول مسلینیس ایک متفرق درخواست دینا چاہتے ہیں کہ پرویز الہی کو روکا جائے کہ جب تک ہماری نظر ثانی کی درخواست کا فیصلہ نہیں ہوتا تب تک وہ اسمبلی کو تحلیل نہ کریں۔ یہ ایک درخواست دینے کا بھی فیصلہ کیا گیا اور اس پر مزید مشاورت آج ہوگی۔ مسلم لیگ نون پنجاب میں حکومت بنانے کے حوالے سے سرگرم ضرور ہے، لیکن مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے اتنا آسان نہیں ہے، اور کچھ جو ان کے سینئر ممبران ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس میں جائیں گے تو ہم بے عزت ہو جائیں گے، ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہم نہیں منظور کروا سکتے۔ اب پنجاب میں مسلم لیگ نون کی 372 میں سے ٹوٹل 167 سیٹیں ہیں، پیپلز پارٹی کی 7 سیٹیں ہیں، آزاد امیدوار 5 ہیں، مسلم لیگ کاف کی 10 ہیں، اور PTI اور اتحادی جماعتوں کے پاس جو نشستیں ہیں وہ 190 ہیں۔ 188 تو ووٹ دیے تھے پرویز الہی کو 186 ووٹ پڑا تھا، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے ضمنی الیکشن بھی جیتا ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس جو اگر 167 اور جو 7 ہیں 164 ہو جائیں اور 174 ہو جائیں اور 5 یہ ہو جاتی ہیں 179، اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس 189 ہیں، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور اس وجہ سے مسلم لیگ نون کے لوگوں کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے جانب نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہمیں سپریم کورٹ سے کوئی ریلیف لینا چاہیے۔ اگر سپریم کورٹ نے یہ معاملہ رکوا دیا تو تب ہی کوئی اس کا حل ہے، ویسے نہیں ہو سکتا۔ جبکہ دوسری جانب سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل جو خاص آدمی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اور ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا تھا، ان کی جانب سے ایک بہت خطرناک قسم کا جو ڈیفالٹ ہے، پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا جو خطرہ ہے، جس پر اسحاق ڈار قوم کو گمراہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ مسلم لیگ نون کے ہی سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر خزانہ جنہوں نے ساری چیزوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، ان کی جانب سے ایک آرٹیکل شیئر کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دسمبر کے بانڈز کی ادائیگی کے بعد بھی ڈیفالٹ کا خطرہ ختم نہیں ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے عالمی مالیاتی ادارے کے معاہدے پر عمل نہ کرنے سے ڈیفالٹ کا رسک بڑھ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جبکہ مارکیٹوں اور قرض دہندگان کو یقین دلانے کے لیے ٹھوس اقدامات کی فوری ضرورت ہے، قومی مفاد کو سیاسی مفاد پر ترجیح دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے درست قدم نہیں اٹھائے۔
انہوں نے پی ٹی آئی پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ 2013 سے 2018 کے دوران برآمدات میں اسی 38% کمی ہوئی اور 38% برآمدات میں کمی سے دوسرا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے آئی ایم ایف معاہدے پر عمل نہ کرنے سے جو نون لیگ عمل نہیں کر رہی، معیشت کو مشکلات پیش آئیں، تاہم انہوں نے کہا کہ جو آئی ایم ایف کا دوبارہ معاہدہ ہوا ہے اس سے بھی معاملات خراب ہوئے ہیں۔ آج اوپن مارکیٹ میں انٹر بینک میں ڈالر کے ریٹ میں بڑا فرق ہے اور اسٹیٹ بینک غیر رسمی طور پر ایکسچینج ریٹ پر بینکوں کی رہنمائی کر رہا ہے، جس سے معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان کو شدید خطرہ ہے ڈیفالٹ کا، اور ساتھ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پچھلے 7 ماہ میں جو معیشت ہے وہ نیچے گئی ہے، وہ اوپر نہیں آئی۔ یہ باقاعدہ مفتاح اسماعیل نے یہ آرٹیکل شیئر کیا ہے اور انہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے جس میں وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کی جو پالیسیز ہیں، اسحاق ڈار اس معیشت کو کھڑا نہیں کر سکتے، اسحاق ڈار پاکستان کو کسی بھی صورت میں ڈیفالٹ سے نہیں بچا سکتے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام ہے۔ جب تک معاشی اور سیاسی استحکام نہیں آئے گا، پاکستان کے اوپر جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہے وہ بڑھتا جائے گا، وہ کم نہیں ہوگا۔ اور یہ کہنا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے باہر ہے، یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اگر کوئی بڑے فیصلے نہ لیے گئے تو پاکستان کو نقصان ہوگا۔ یہ مفتاح اسماعیل کہہ رہا ہے، مسلم لیگ نون کا رہنما، اور اب یہ کہتے ہیں، قوم کو بیوقوف بناتے ہیں، اور جو کامران خان جیسے اینکرز کے ساتھ یہ 2-3 دن بعد ایک پروگرام کر لیتے ہیں اور بڑی کہانی سنا دیتے ہیں کہ جی ملک اس وقت بالکل ان کے پاس سوائے این آر او لینے کے اور کوئی مقصد نہیں تھا، این آر او لے لیا، جنہوں نے اپنے اکاؤنٹس بھرنے تھے اثاثے انہوں نے بنا لیے۔ اب تو جو نیب ترمیم ہو گئی، رجیم چینج آپریشن کا مقصد یہ تھا کہ اثاثے کیوں بنائے، کیسے بنائے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، اثاثوں کی تفصیلات لیک کیوں ہوئی ہیں یہ پوچھا جائے گا۔ یہ ہمارے ملک کا حالات بن گئے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔